ذیشان صاحب، ایک بڑا تہوار تو یہ ہوتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ جناب نوجوانوں کو غلط ٹرین کیا گیا، غلط سکھایا گیا، اور اب جو ہے وہ صحیح راہ کے اوپر چلنا شروع ہو گئے ہیں، کلچر کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، پتنگ بازی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، فرق پڑے گا نوجوانوں کو آپ کے خیال میں؟ ابھی جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے نوجوانوں کے اوپر یہ بات کی کہ جی پیٹرول بمپ چلانا ان کو سکھایا اور بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی نوجوانوں کے اندر. ڈس اپوائنٹمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ ایک ایونٹ کو پولیٹیسائز کر رہی ہیں، اور جس طرح ابھی گوہر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ 8 تاریخ تک تو بیانیہ ختم ہو گیا اور لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ بالکل ڈائیورٹ ہو گئی ہے. تو ایسا کریں نا کہ 5 تاریخ کو ایک آپ کال دے دیں کہ 5 تاریخ کو پی ٹی آئی کا ویسے ہی بیانیہ ختم ہو گیا 8 تاریخ تک، تو 5 تاریخ کو پی ٹی آئی اپنا ایک جلسہ کر لے، پھر لگ پتہ جائے گا کہ کتنا کو بیانیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی. ہاں کہیں پہ بھی کر لیں آپ، لاہور میں کر لیں، فیصل آباد میں کر لیں، کہیں پہ بھی آپ کر لیں تو بیانیہ کا تو ایک تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. دوسری چیز یہ کہ ایونٹ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، ایونٹ ہونے چاہیے پاکستان کے اندر. پچھلے 2-3 سال 4 سال سے جتنی فرسٹریشن ہے نوجوانوں میں نہیں بلکہ بوڑھوں کے اندر بھی جتنی فرسٹریشن ہے، اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. لیکن اس طرح کے ایونٹس کو پھر پولیٹیسائز کر دینا، پھر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جوڑ دینا، یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ آپ اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی سے جوڑ دیں. آپ نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو آپ اپنے دور میں کیا کرتے رہے تھے؟ ان کے بھی تو پھر ان کو پتہ ہوں گے نا کہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے ہیں کہ جی بد زبانی کرتے رہے ہیں، یہ کچھ کرتے رہے ہیں. تو آپ یہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ جلسوں میں کیا کیا نہیں بولتی رہی، نشئی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھڑے ہو کے بولتی رہی ہیں. تو آپ نے کیا تربیت دی ہے لوگوں کو؟ دونوں طرف سے ہی برابر تھا، اگر دونوں طرف سے برابر تھا، میں تو یہی کہوں گا دونوں طرف سے برابر تھا، کسی نے کسر نہیں چھوڑی. لیکن اب آپ آ کے گورنمنٹ میں جب بھی آتے ہیں نا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہمارا کوئی منسٹر بنتے ہیں نا، تو ان کو نا کوئی نوبل انعام دینا چاہیے انوسینٹ کا، معصوم ہونے کا، کیونکہ یہ گورنمنٹ میں آتے ہی معصوم ہو جاتے ہیں. اور بدامی صاحب کو دینا چاہیے، سب کو دے دے، جس بدامی صاحب کو. ہاں وسیم بدامی صاحب ایک معصومانہ جو ہے وہ سوال سے معصومانہ ایوارڈ بھی جو ہے وہ ان کو دے دے. ٹھیک. مزمل صاحب، مریم نواز صاحبہ یا مسلم لیگ نون یا موجودہ پنجاب کی جو حکومت ہے، آپ کے خیال میں یہ جس طرح بٹ صاحب کہہ رہے تھے 8 تاریخ کو تو انہوں نے سنبھال لیا ہے کہ ہاں جی لوگ جو ہے وہ بسنت پہ جائیں، لیکن جس طرح ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کرو 5 تاریخ میں جلسے کی اجازت تو دے کے دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ لاہوریے جائیں گے جلسے کی طرف، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ دیکھیں اس کا زیادہ تعلق میرا خیال ہے بسنت سے یا پھر پی ایم ایل این سے بھی نہیں ہے. یہ لاہور کی یا پنجاب کی جو اکنامکس ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ پختونخوا کے اندر، ٹرائبل پختونخوا کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں اس میں میس موومنٹ چلانا، وہ سب کرنا پہلی پرائیورٹی اس لیے بن جاتا ہے دیر از نتھنگ ایلس ٹو ڈو فار پیپل. یہاں ایک لاہور کے عام شہری کے بچے بھی اچھے اسکول میں اگر پڑھیں گے، اس نے صبح 9 بجے دفتر بھی جانا ہے، انقلاب لانے کا اس کا موڈ نہیں ہوگا. دے آل ول ووٹ فار اے پولیٹیکل پارٹی، بٹ وہ سارا سال اس کے لیے موبلائزیشن نہیں کر سکتے. اور یہ ثبوت صرف میرے کہنے سے نہیں بلکہ فوٹیجز میں نظر آئے گا آپ کو. اور اس کے علاوہ جو احتجاج کی کالز ہیں اس میں دکھائی دے گا. ہاں اگر لوگوں کو یہ انشور ہو جائے کہ ہم پہ کریک ڈاؤن یا لاٹھی چارج یا آنسو گیس نہیں برسائی جائے گی، دے ول کم آؤٹ ان بگ نمبرز، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر اس سٹیج کے اوپر جب اتنا پولیٹیکل ریپریشن ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لاہور کے لوگ باہر آ کے بلاکیڈز کر دیں گے، پریشر بلڈ کریں گے یا عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلا دیں گے، وہ نہیں ہونا. بیکاز ایک پروٹیسٹ فٹیگ بھی ہے لوگوں کے اندر ریپیٹڈ کالز کی وجہ سے. گنڈا پور صاحب نے جو ریپیٹڈلی اوپر نیچے مذاق کیے اور پرسیپشن اس طرح خراب کی کہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کے خود گاڑی ان کی، لیکن اب تو چینج ہو گیا نا وزیر. میں آپ کو بلڈ اپ بتا رہا ہوں کہ ریپیٹڈ پروٹیسٹ کی ایگزاسشن کہاں سے آئی کہ لوگ اب آ کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم نے ووٹ دے دیا ہے پنجاب کے اندر، اب مارے ہم نے نہیں کھانی. اس کی وجہ ہے کہ 9 مئی کے بعد کے حالات سپیس بہت شرنک کر گئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بسنت سے جو کمپیریزن ہے پی ٹی آئی کا یا کسی بھی پارٹی کا، میرا خیال ہے بھٹو صاحب کا بھی عروج ہوتا نا اور وہ آ رہے ہوتے جیل سے، تو تب بھی پتنگیں اڑانا پہلی پرائیورٹی ہوتی لاہوریوں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، وہ ایک قدیم رومن کوٹ ہے، ایز لانگ ایز یو گیو دم بریڈ اینڈ سرکسز دے ول نیور ریوولٹ. کہ سرکس پرووائڈ کرو گے جب تک عوام کو، تو پھر انقلاب کے جذبات سائڈ پہ ہو جائیں گے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، ہالی ووڈ سے لے کے سپر بال سے لے کے امریکہ کی NFL تک، their first priority has always been بسنت کے بعد تو ورلڈ کپ شروع ہونے لگا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے پہلے ہی ہو جانا ہے. آپ یہ دیکھیے منظور صاحب، آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ پاکستان انڈیا کے میچ میں پوری اسٹیٹ کو یا ریاست پاکستان کو بیانیے کا ایشو ہوتا ہے نہیں. ایک ایکسٹریم پیٹریٹزم کی ویو چلتی ہے، اس میں ہر صوبے کے اندر سیلیبریشنز ہوتی ہیں بیکاز یہ یونیفائنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. تو بسنت کا جو کریز ہے آج کی جینزی کو تو نہیں پتا، آپ نے سب سے زیادہ اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا اس پینل کی اگر میں بات کروں. بٹ صاحب نے ہاتھوں سے پتنگ بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اٹ از بیانڈ دا کمپریہنشن آف پیپل ان دس میں ڈور لاندہ رہے ویسے آپ اپنا پینا تیار کرتے ہیں. جتنا آبویسلی جتنا اس کا پیشن تھا وہ اس پہ ایبسولوٹ کریز تھا کہ لوگوں کو یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ یار کسی کی جان چلی گئی، ڈور پھر گئی، چھت سے نیچے گر گئے. اسٹل دے نیور اسٹاپ ڈوئنگ دس بیکاز
اس کا جو ایک پیشن ہے یا ایک انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل ریلی کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اٹ از وے بگر دین دیٹ. یہ رائے صاحب لیکن یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو یہ فرما رہے تھے کہ جناب ایک فٹیگ آ گئی ہے, گنڈا پور صاحب نے وہ مطلب نچوڑ ہی دیا بار بار بلا کے, لیکن اس کے بعد ہوا کچھ نہیں. اب تو ایک نئے وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں سہیل آفریدی صاحب, لیکن اسی ہفتے کے آغاز میں ان کی ملاقات بھی ہوگی وزیر اعظم سے, کل جو ان کی ملاقات ہوئی اس سے بھی امپیکٹ پڑے گا. ظاہر بات ہے کارکن کہے گا یار سانو کہتے ہو کہ جناب ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے, آپ جا کے ملاقات بھی کرتے ہو بیٹھ کے. نہیں, ایک کلیریفیکیشن کا پوائنٹ کہ احتجاج کی میں نے بات کی ہے, جلسے ہو سکتے ہیں ابھی بھی. ہاں نہیں جلسے تو ہو سکتے ہیں جی. اچھا تھینک یو ویری مچ. دو تین چیزیں میں آپ کے سوال کی جانب بھی آتا ہوں. مزمل بھی نے دو تین چیزیں خیبر پختونخوا اور باقی صوبوں کا کمپیریزن کیا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو شاید کچھ اور کرنے کے لیے نہیں ہے. دیٹس واٹ یو سیڈ پروبلی. That I did not say. I said they are economically downtrodden. اکنامکلی ڈاؤن. Opportunities نہیں ہیں اس لیے. ابھی ریسنٹلی 24 نیوز کی ایک رپورٹ کہ وہاں پر جی ڈی پی گروتھ خیبر پختونخوا میں 4.5 اور پنجاب 3. فی کا آمدن بھی خیبر پختونخوا آگے, پنجاب بلوچستان سندھ پیچھے. ٹھیک, اب آگے چلتے ہیں. بسنت ایک فیکٹر بالکل ایسا ہے کہ جس کو لاہوریے بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں لاہور میں پلا بڑا ہوں, آپ تو خیر پیدا بھی لاہور میں ہوئے ہیں, آپ اور گور بٹ صاحب. تو لاہوریے بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں بسنت کو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پچھلے کوئی مہینے ڈیڑھ سے ایک ہی چیز بار بار بتائی جاتی رہی کہ یار اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا, آپ نے اس ایونٹ کو اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا. گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جی تصویر نہیں لگ سکتی, جھنڈا نہیں اڑ سکتا, عمران خان صاحب کی فوٹو نہیں لگے گی, مریم بی بی یا میاں نواز شریف صاحب کی فوٹو نہیں لگے گی. آج مریم بی بی نے اس بسنت کے ایونٹ کو لے کر جو تقریر کی ہے, تمام کی تمام تقریر پولیٹیکل. بڑی اچھی بات کرتی ہے مریم بی بی جب کہتی ہے کہ جناب گٹر کا ڈھکن چوری ہونے سے بندہ مرے گا نہیں پاکستان کے اندر. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو خزانے کو چوری کرتے ہیں آج تک ان کے لیے کوئی سزائیں نہیں ہیں. وہ اقتدار میں بھی آتے ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز, میں صرف مریم نواز صاحبہ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ساری پولیٹیکل پارٹیز جو خزانے میں سے اربوں خربوں ڈکیتیں گے وہ آ کے اینڈ میں گورنمنٹ میں بھی سم ہاؤ آ کے بیٹھ جائیں گے اس میں. مجھے وہ یاد آ گیا آج آپ کا ایک انٹرویو, جب یہ میں اسپیچ سن رہا تھا تو مجھے آج آپ کا ایک انٹرویو یاد آ گیا. وہ شہباز شریف صاحب نے آپ نے پوچھا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کس کے ہیں, آج تک نہیں پتا. نہیں پتا ابھی بھی. ہاں تو آج تک نہیں پتا. تو بہر میں اس میں وہ پتا کر بھی نہیں رہے, پتا کر لو تو وزیر اعظم اس وقت نہیں تھے وزیر اعظم, اب تو ہے کسی نے کہی کہ بندے کو یار پتا تو کرانا کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے کا انٹرویو تھا نا, مطلب الیکشن ہونے والے 2 دن پہلے. ہاں 2 دن پہلے کا انٹرویو تھا. تو شاید انہوں نے باقی آج تک نہیں پتا. بڑی اچھی بات ہے جب باتیں کرتے ہیں آ کے یا ڈھکنا چوری ہوگا سزا دے دیں گے, یا موٹر سائیکل چوری ہوگا سزا دے دیں گے, سائیکل چوری ہوگا سزا دے دیں گے. جو ملک کی اکانومی کا حال ہے, جو غریب آدمی کی حالت ہوئی پڑی ہے, وہ صرف سائیکل چوری یا ڈھکنا چوری کرنے سے نہیں ہوئی. آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ایک شخص کتنا مجبور ہوئے گا کہ وہ ڈھکنا چوری کرنے تک پہنچ گئے, اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ سر یہ بٹ صاحب یہ بڑا نہیں, یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے کہ اس پہ بات کی جانی چاہیے. چوری ہوتا ہے اس پہ نہیں دھیان دینا. نہیں, اس پہ بات کی جانی چاہیے کہ ڈھکنا چوری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کو, اس حد تک وہ کیوں گیا کہ اس کو ڈھکنا چوری کرنا پڑا. یہ بالکل یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے. لیکن میں گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ڈھکنا چوری کرنے والے کو بھی سزا ہو رہی ہے, اور جس نے 190 ملین پاؤنڈ چوری کیا پاکستان کا اس کو بھی سزا ہوئی, اور جس نے توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی اس کو بھی سزا ہوئی. تو حکمران تھا وہ بھی, اس کو بھی سزا ہوئی. تو یعنی انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا تمام تقاضے پورے, میں کہہ رہا ہوں معاشی جو ابتری ہے یا معاشی جو طبقاتی مسائل ہیں اس کی طرف کھرل صاحب نے اشارہ کیا, اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ جو غریب آدمی ہیں اس کو دیکھیں. ریاست نے کیا کرنا ہوتا ہے منصور صاحب, ریاست نے ہر ایک کو مرسیڈیز نہیں لے کے دینی. برابری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے پاس سوزوکی آ جائے, ہر ایک کے پاس سائیکل آ جائے. اجازت نہیں ہے لیکن توشہ خانہ سے مرسیڈیز آپ لے سکتے. لیکن میں ویسے بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں توشہ خانہ سے جو تسی ہیرے دی انگوٹھیاں لے سکتے ہو, مرسیڈیز میں نہیں لیا. اچھا, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں ویسے بات کر رہا ہوں میں کہ یہ جو ہے اپنا ریاست نے صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ سب کو ایکول مواقع دینے ہوتے ہیں گرو کرنے کے. ایکول مواقع, اچھا میرا یہی سوال ہے لیکن ایکول مواقع نہیں مل رہے. آپ کا ہیرا ساڑی مرسیڈیز ٹامی, اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکول مواقع نہیں لگتا. دیکھیں ایکول مواقع نہیں ملتے منصور صاحب. یعنی تعلیم کے جو نظام ہے, جتنی تہوں میں تعلیم کا ہمارا نظام چل رہا ہے, اس میں ایکول گرو کرنے کا چانس کسی کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اس میں پیسے والا ہی آگے جائے گا, غریب میں سے کوئی قدہ شاید آپ کو یاد ہوگا ایک جو چائے بیچنے والا تھا ایک کچہری کے اندر, اس کی بیٹی سول جج بن گئی تھی اسی کچہری میں, تو وہ کوئی ایک واقعہ ہے. ٹھیک, ادروائز باقی آپ دیکھ لیں تو ججز جو ہیں وہ امیر لوگوں کے بچے ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے, یا وکلا بھی وہی اچھے بنے ہیں جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں یا باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ جو نظام تعلیم ہے نا ہمارا, یہ اس کی طرف وجہ سر میرا اصل سوال وہ لیٹ سٹارٹ جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا, کیا مسلم لیگ نون 2 سال اب ظاہری بات ہے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں اس الیکشن کو, 2 سال کے بعد آج عوام کا بیانیہ 2 سال کے بعد تبدیل ہوا ہے,
وہیں کھڑا ہے یا موجودہ حکومت کے اور خلاف ہو گیا؟ دیکھیے حکومت کے اندر آپ کے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پارٹی کون سی ہے؟ ایک بات آئیے حکومت کے اندر حکومت سے حد کھٹ کے پاکستان میں سب سے پاپولر پارٹی کون سی ہے؟ یہ تو الیکشن کا فیصلہ ہوگا. نہیں ابھی پیپلز پارٹی. ابھی بتائیے. پیپلز پارٹی کا نام لیا آپ سر. پیپلز پارٹی کو چھوڑیں, یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ جو اس وقت عمران خان صاحب بہت پاپولر کہا جاتا ہے, بیانیہ بڑا بیانیہ بکھ رہا ہے سر, وہ تو چاہت علی خان بھی بہت پاپولر ہے. کیا کیا جائے پھر؟ آپ نے چاہت علی خان کو عمران خان سے کمپیئر نہیں, میں تو بتا رہا ہوں پاپولیرٹی کی میں بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں نا, اکنامک حالات ہیں, جو یہاں کی علاقائی سیاست ہے, اس میں ایک کا ہاتھ ہے پارٹی کا یا دوسرے کا ہاتھ ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, لیکن ان حالات کے اندر جو بھی آئے گا نا خان صاحب, وہ 2 سال نہیں 6 مہینے میں ان پاپولر ہو جائے گا, چاہے وہ عمران خان سے بھی, چاہے عمران خان ہوئے نہیں تھے. ہاں آپ بتائیے ان کے دور میں جتنے الیکشن ہوئے ضمنی, سارے الیکشن وہ موجود ہے کہ اگر ہم الیکشن ہوتا تو ہم نے ہار جانا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے الیکشن ہوئے خان صاحب کے دور میں ضمنی الیکشن, تو یعنی آج کی گورنمنٹ جو ہے وہ حالات کی وجہ سے ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہے. ایک چھوٹا سوال, دیکھیے جب وہ جیت کے رہی, جب انہوں نے مینڈیٹ لیا اس وقت تو پاپولر تھی نا. تھی اچھا ہاں, اس وقت پاپولر. اور آپ کے خیال میں جو انہوں نے ووٹ کیا وہ جینوین ووٹ, بالکل ایک پاپولر ووٹ ہی لیا جی, جیسے 2018 میں آیا تھا کسی فارم کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں 2018 میں جیسے آیا تھا ویسے 2024 میں ہے. 2018 کے الیکشن دھاندلی زیادہ تھے جی 100% تھے. تو پھر 2024 کے تو ساتھ پھر 2024 پہ تو نا بات کریں, 18 پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی. نہیں 18 پہ کریں, ہاں وہ بھی کریں, یہی میں کہہ رہا ہوں. آپ ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں دونوں پہ کریں. ہاں بالکل دونوں پہ